عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا علم تھا. بڑی چھوٹی عمر میں 9 سال کی عمر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کے ہیں. نکاح اللہ نے اسی لیے کرایا کہ نبی کا آدھا علم ماں عائشہ کو دینا تھا تاکہ امت کو صحیح علم ملے. بڑے بڑے صحابہ پردے سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سوال کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اس کی کیا تفسیر ہے. عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر میں وہ مفسر بن چکے تھے جو لوگوں کا تفسیر بیان کرتے تھے. طائف میں ان کی قبر موجود ہے جو حدیث پڑھاتے پڑھاتے قرآن پڑھاتے پڑھاتے دین کی خدمت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں ان کی موت آئی. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی, فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. حضرت زبیر کھڑے ہوئے ان کو بٹھایا, حضرت عمر کھڑے ہوئے ان کو بٹھایا. اتنے زبردست بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا. ابو دجانہ کو دیا کہ جاؤ اس کا حق ادا کرو. وہ گئے, صحابی پیچھے چلے کہ دیکھیں ان میں کیا خوبی ہے. دیکھا کہ صبح کی صبح کاٹتے ہوئے جا رہا ہے. دیکھا کہ واقعتاً نبی کی فراست کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کام اللہ لیتے ہیں, طے اللہ کرتے ہیں, ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا. اس لیے گھروں کو دیندار بنانا, معاشرے کو دیندار بنانا, ماحول کو دیندار بنانا, یہ ذمہ داری ہماری ہے. مرد کی ذمہ داری, عورت کیا ہے؟ تم آوارہ چھوڑ دو گے آوارہ ہو جائے گی, تم اس کو پکڑو گے تو اس سے زیادہ ولی اور متقیہ کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. وہ عورت جو اپنے شوہر کے اللہ کے راستے کا سامان تیار کرتی ہے. اب بتاؤ, سامان تیار کرنے پر 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. جو اللہ کے راستے میں نکلے, جو متقیہ بنے, داعیہ بنے, دیندار بنے, اپنے معاشرے کو دیندار بنانے کی فکر میں لگی ہو, اس کا مقام کتنا بڑا ہے. وہ مرد سے ولایت میں سب سے آگے نکل جاتی ہے. نہیں, ہم نے محنت کی ہی نہیں. کپڑا لتا سونا چاندی دینا تو سیکھا ہے, لیکن دین دینا نہیں سیکھا ہم نے. بڑی غفلت کی بات, اللہ میں معاف فرمائے. بزرگوں یہاں سے نیت کر کے جائیں, اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی نیت کریں, اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی محنت کریں, ایک حیادار معاشرہ بنائیں. حیادار معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ حیادار معاشرہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے, حیادار معاشرہ اس کو کہتے ہیں ایک باپ کے سامنے اس کی بچی بغیر سر کے دوپٹے کے نہیں آئے گی. اسے حیادار معاشرہ کہتے ہیں. آج ماڈلر زمانہ ہے بھائی, باہر سے آ رہے ہیں, مسافہ ہو رہا ہے, بچی بھی مسافہ کر رہی ہے, بیٹی بھی مسافہ کر رہی ہے, بیوی بھی مسافہ کر رہی ہے. کیا معاشرہ لائے ہم نے اپنے اسلامی چھوڑ کے؟ اسلام اتنا دور ہو گیا ہم سے. جاؤ باہر ملکوں میں دیکھو, ہندوستان کے علاقوں میں ایسا ماحول بن رہا ہے. نہیں صاحب ہمارا خاندان الگ ہے, نہیں صاحب ہمارے ایریا الگ ہے. ارے تیرے ایریا تیرے خاندان کی بات نہ کر, یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی بات کر, عائشہ کی بات کر, خدیجہ کی بات کر, ام سلمہ والی زندگی ہمیں بتا, فاطمہ جیسی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. یہ ماحول بنایا. دینداری لانی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھنا, دنیا میں کامیابی کا راستہ یہ ڈالر اور پیسہ نہیں ہے, اس کے بغیر بھی زندگی جا سکتی ہے. اللہ کے دربار سے لینا سیکھو, اسے راضی کر لو, سب کچھ کا معاملہ درست ہو جائے گا. جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تم سر پٹک لو, اور دنیا تمہاری مدد کرنا چاہے جب بھی, جب اللہ مدد نہ کرنا چاہے ساری دنیا مل کر مسلمان کو نہیں بچا سکتی. اور جب اللہ مدد کے لیے آ جائے, خدا کی قسم ساری طاقتیں ایک ہو جائے, اللہ کی قسم ایک بھی تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ اللہ سے لڑائی ہوگی, جو اللہ سے لڑے گا اللہ اسے نمٹے گا. مسلمان کو چاہے اپنے رب کو راضی کرے, یہ اعمال نبوت ہیں جو گھروں کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے نبی میں نے گھر بنایا, میں نے گھر میں مسجد بنائی, آپ 2 رکعت نماز پڑھے تاکہ میری نماز وہاں, میری بیوی میرے گھر کے مسکورات نماز پڑھتے رہیں. گھر میں نماز کی جگہ بناؤ. بہت اچھی بلڈنگ بناتے ہو لیکن گھر میں نماز کی جگہ نہیں بناتا مسلمان. یہ ہے سنت طریقہ. مردوں کی مسجد وہ ہے, عورتوں کی مسجد یہ ہے. وہاں اعتکاف کرے گی, وہاں تعلیم کریں, وہاں اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں. گھر کے ماحول میں اپنے گھر میں مسجد کی جگہ بناؤ. یہ ہے ایمان کا ماحول بنانے کا. مسجد مدینہ منورہ کے ہر گھر میں ماحول تھا, ہر گھر میں مسجد کی جگہ تھی. نماز پڑھنے کی جگہ بنائی صحابہ نے تاکہ ہماری بیویاں یہاں اعتکاف کریں, نماز پڑھیں, دعائیں کریں, اللہ سے مانگیں. اس لیے ہفتہ